الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال النبي الحاشمي صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث درجات وثلاث كفارات. اللہ جل شانہ کی بے حد و بے حساب تعریفات و توصیفات، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک، حاکم و رازق ہے، فرش سے ارض تک اسی ذات وحدہ لا شریک کی فرما روائی ہے. ساری چیزیں اسی کے قبضۂ قدرت میں ہیں. وہی ذات لائق عبادت اور لائق حمد و ثناء و ستائش ہے. بے شمار درود و سلام ہوں اس کے بھیجے ہوئے آخری رسول سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. برادران اسلام، سورہ نساء کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالی نے سب سے پہلے اپنی عبادت کی طرف دعوت دی ہے، شرک سے روکا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور جو تمہارے ماتحت ہیں، غلام، باندی، نوکر، چاکر، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو
حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ مشکل اوقات میں ان کی مدد، ان کا تعاون، دامے درمے قدمے سخنے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے ذمے ڈال دیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی قابل توجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ اللہ کسی بھی گھمنڈی کو، کسی بھی تکبر کرنے والے کو نہیں پسند فرماتا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، شرک سے جڑے رہے، یا آپ کے تکبر کی سب سے بڑی دلیل ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے اپنے دامن کو بچایا، جو انتہائی درجہ کی انسان کی خست پنی ہے، ذلت اور رسوائی کا اس کے لیے سبب ہے، اور اس کے ذلیل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اپنے خالق حقیقی اور اپنے مربی مجازی اللہ تعالیٰ کا اور اپنے ماں باپ کا حق دونوں کا نہیں ادا کیا۔ اس سے زیادہ متکبر، اس سے زیادہ گھمنڈی اور کون ہو سکتا ہے؟ قرابت داروں، رشتہ داروں، مسکینوں، یتیموں پر کوئی توجہ نہیں، اپنے پھولے وہ سماتا نہیں ہے، اپنے آگے کسی کو جوڑتا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں ارشاد فرمایا آیت کے آخر میں کہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ اگر آپ کے دل میں رحم و کرم نہیں ہے اپنے قرابت داروں کے لیے، غربا مساکین یتیموں کے لیے، مسافروں کے لیے، تو ایسی صورت میں آپ سماج و معاشرے میں تو چھوڑیے، اللہ کی نگاہ میں آپ متکبر شمار کیے جائیں گے، جو بہت ہی برا زندگی کا حصہ ہے۔ ان جہنم مثوی للمتکبرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متکبرین کا ٹھکانہ سیدھے جہنم ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، قومیں صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی تکبر کی بنیاد پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے توحید کو پیش کیا کہ اللہ کے عبادت گزار بن جاؤ، اس کے وحدانیت کے اقراری ہو جاؤ۔ اے فرعون، یہ سرکشی چھوڑ دے۔ فکذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخرة والاولى ان في ذلك العبرة لمن يخشى۔ اس نے اللہ کی وحدانیت کو جھٹلایا، انکار کیا اور اس نے جمع کیا اپنے پورے خاندان والوں کو، فرعون کے جتنے پیروکار تھے اکٹھا کیا، اور اس کے بعد فرعون نے اکٹھا کیا اور پکارا، فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تکبر کا اس نے اتنا زبردست مظاہرہ کیا کہ انکار کر دیا اللہ کی وحدانیت کا اور خود خدا بن بیٹھا۔ اللہ اکبر۔ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں اس کو گرفتار کر لیا۔ بحر قلزم میں اللہ نے فرعون اور اس کے پیروکاروں کو ڈبو دیا، ہچکولے کھا کھا کر کے مرے، لاؤ لشکر کام نہیں آیا، کبر و غرور گھمنڈ کام نہیں آیا۔ فرعون ذلیل ہو کر کے دریا برد ہو گیا، اس کی پوری فوج
قارون اپنے خزانے کے ساتھ، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اس کو زمین میں اس کے مال و دولت کے ساتھ دھسا دیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں کہ تکبر کیا، گھمنڈ کیا۔ ہم اور آپ تو اس ذات گرامی کے امتی ہے جن کی پوری زندگی تواضع، انکساری، اخلاص، خلوص و محبت، ہمدردی اور صلہ رحمی سے گزری ہے، جو احادیث کے ذخیرے میں سب جمع ہے۔ قرآن کریم بھی اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے آپ کو اپنی طرف سے نرم خو واقع کیا تھا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ اللہ کی رحمت سے نرم خو واقع ہوئے ہیں۔ اگر آپ سخت زبان ہوتے، آپ تکبر والے ہوتے، تو لوگ جو آپ کے قریب آئے تو بھی کھسک جاتے۔ میرے دوست اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اللہ نے فرمایا کہ تم زمین میں اکڑ کر مت چلو، زمین کو پھاڑ کر اندر نہیں جا سکتے ہو، پیر زمین ہی پر رہے گا، اور نہ سینہ تان کر چل کر کے تم پہاڑ کی بلندی پر پہنچ جاؤ گے، رہو گے زمین ہی پر، مگر نیت تمہاری تکبر کی ہے، گھمنڈ کی ہے۔ اللہ کو یہ چیز نہیں پسند ہے، اللہ کو یہ چیز نہیں پسند ہے۔ اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازانی واحدا منہما، کہ کبریا بڑائی بلندی میری عظمت ہے اور عظمت میری چادر ہے۔ جس شخص نے بھی ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز کھینچنے کی کوشش کی کہ اپنے اوپر ہم اوڑھ لیں، ہم اپنے آپ کو بلند بالا بتانے لگیں، گھمنڈ کرنے لگیں، اور میرے عظمت کا سکہ لوگوں پر بیٹھ جائے، اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو جہنم میں پھینک دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے۔ ہم اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا کہ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدْرٍ مَّعْلُومٍ، کیا ہم نے تم کو ذلیل پانی سے نہیں پیدا کیا؟ ذلیل پانی، ناپاک پانی، کپڑے میں لگ جائے تو اس کو پورا کپڑا دھلیے، بدن میں لگ جائے پورا بدن غسل کیجیے، حقارت کی نظر سے آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ اسی ذلیل پانی سے اللہ نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، اللہ نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، اور اس کے بعد گھمنڈ کس بات کا؟ گھمنڈ کس بات کی؟ غرور کس بات کی؟ اور پھر انسان موت کے بعد 2 گز کفن 2 گز زمین میں دفن ہو جائے گا، ساتھ میں نہ لشکر جائے گا، نہ فوج پکڑ جائے گی، نہ دولت جائے گی۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ گھمنڈ کا طرز چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو گھمنڈ ہے تو دعویٰ بھی کیجئے کہ ہم قبر میں لے کے جائیں گے، حشر میں لے کر کھڑے رہیں گے الماری میں بھر کے، نہیں ہو پائے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کبر و غرور کی مذمت کی ہے۔ ابلیس جو فرشتوں کے زمرے میں تھا، ابلیس شیطان جو فرشتوں کے ساتھ تھا، جب حکم الہی ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ، فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے،
इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, सवाए इब्लीस के उसने तकब्बुर किया, उसने इनकार किया सजदा करने से और रादे दरगाह हो गया अल्लाह के दरबार से। हम लोग कितने सजदों का इनकार करते चले आए पूरी ज़िंदगी में। ये तकब्बुर की निशानी है, ये भोलेपन की निशानी नहीं है। अल्लाह की इबादत से गुरेज ये आपके तकब्बुर की निशानी है, घमंड की निशानी है। अल्लाह इसका बदला आपसे लेगा, सफ़े हस्ती से मिटा देगा, जलजले में धंसा देगा, सैलाब के रौ में बहा देगा और आप कफ़े अफसोस मलते रह जाएंगे। फिरौन ने हाथ मला, चीखा पुकारा, आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, मूसा और हारून के रब पर मैं ईमान लाया। जब हिचकोले खाने लगा, हयात व मौत टकराने लगी, तब उसकी आंखें खुली और पुकारा आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून। जिब्रील अमीन आया और कहा अलान हससल हक, अब तुझे हक पता चला। उसके मुंह में मिट्टी ठूस दी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। अब क्या होता है मेरे दोस्त और भाइयों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलासुम मुहलिकातुन व सलासुम मुंजियातुन व सलासुन कफ़ारातुन व सलासुन दरजात, तीन चीज़ें हलाक करने वाली इंसान को बर्बाद करने वाली हैं, तीन चीज़ें नजात दिलाने वाली हैं, तीन चीज़ें गुनाहों को मिटाने वाली हैं, तीन चीज़ें इंसान के दर्जात को बुलंद करने वाली हैं। मगर मेरा मौजू पहली बात से है कि सलासुम मुहलिकातुन, तीन चीज़ें इंसान को हलाक करने वाली हैं। वो तीन चीज़ें क्या हैं? हवा मुत्तबाउन व शुहुम मताउन व एजाबुल मरई बेनफ्सी, ऐसी ख्वाहिश जिसकी पैरवी की जाए, हलाल हराम की तमीज़ न हो, जायज़ नाजायज़ का कोई सवाल ही ना हो। जो ख्वाहिश कहे उसी ख्वाहिश की पैरवी करो, जो तबीयत चाहे उसी को अंजाम दो और उसी पर अमल करो। अल्लाह के हुक्म की कोई परवाह नहीं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्या हलाल है क्या हराम, क्या जायज़ है क्या नाजायज़, किस में तरक्की है किस में तनज़ुली है, किस में फजीलत और बुजुर्गी है, किस में ज़िल्लत और रुसवाई है, बगैर इसकी परवाह किए हुए सिर्फ और सिर्फ नफ्स की पैरवी। अल्लाह ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उसको देखा नहीं जो अपने नफ्स का बंदा है, अपने नफ्स को माबूद बनाए हुए है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ने फरमाया, और दूसरी बात इरशाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया कि वह शुहुन मता, ऐसी बखेली कि उसकी पैरवी की जाए, कंजूस के साथ मक्खी चूस, इतना बखील, न माँ बाप के साथ, न क़राबतदारों के साथ, न गरीबों के साथ, न यतीमों के साथ, न मिस्कीनों के साथ, न मुसाफिरों के साथ कोई भलाई नहीं, ऐसी बखीली। अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़ारून ने बखीली ही तो किया था जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, तुम भलाई करो जैसे कि अल्लाह ने तुम पर भलाई किया है। तो उसने ऐलान किया इन्नमा ऊतीतु अला इल्मिन, घमंड किया कि मैं तो अपने टेक्निक से कमाया हूँ, अपने इल्म से कमाया हूँ, अपने हुनर से कमाया हूँ, काहे को मैं दे दूँ। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों और भाइयों, अल्लाह ताला इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त करता, उसी की दी हुई चीज़ और उसी के माजूर बंदे दीनी कामों में आप जी चुराएं। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह को पसंद नहीं है। फशुह मता व एजाबुल मरई बेनफ्सी। और तीसरी बात जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद की, इंसान का खुद पसंद और घमंडी होना, ये बहुत ही बुरी बला है। किसी को अपने इल्म पर, अपनी दौलत पर, अपने हुस्न पर, अपने ख़ानदान पर बड़ा घमंड, हम फला ख़ानदान के हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत से चंद चीज़ें नहीं जाएंगी, अल फ़ख्र अलल हसब व नसब,
घमंड करना अपने हसब और नसब पर, जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। क्या है लोगों, हमने तुमको एक जोड़े से पैदा किया, एक मर्द एक औरत से, और मुख्तलिफ कबाइल और ख़ानदानों में बिखेर दिया, लिताअरफ़ू, ताकि एक दूसरे का तारुफ हो, ये फला कबीले के फला कबीले के फला कबीले के फला कबीले, वरना एक नाम तो पचासों और सैकड़ों का होता है, कबीले से पहचाना जाता है फला कबीले फला ख़ानदान का। इसलिए अल्लाह ताला ने कबाइल और ख़ानदान बनाए हैं, घमंड गुरूर के लिए नहीं। और फिर इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम काबिल कद्र वो होगा जो तक़वा वाला होगा। इसी बात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर मैदान अरफात में इरशाद फरमाया था, ला फ़ज़ला ले अरबीन अला अजमीन वला ले हमरा अला सवदा, कि किसी अरबी को किसी आजमी पर कोई फजीलत नहीं है कि हम इंडिया के हो तुम अरब के हो, कोई फजीलत नहीं, कोई बुजुर्गी नहीं। किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर, इल्ला बितक़वल्लाह, अल्लाह का तक़वा जिसके अंदर है वो अल्लाह के काबिल कद्र है। और आपने भी फरमाया कि कुल्लुकुम मिन बनी आदम व आदम मिन तुराब, तुम सबके सब आदम के औलाद हो और आदम मिट्टी से थे, आप सब मिट्टी से हैं, आदम के औलाद है। बकिया फ़ख्र गुरूर के लिए कोई चीज़ नहीं। आज हमारे समाज में इसका भी बड़ा ख्याल किया जाता है, हम फलाने ख़ानदान के हैं, नमाज रोज़ा का पता ही नहीं, दीन का पता ही नहीं, ख़ानदान लिए ढो रहे हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अपनी चहेती बेटी बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, ए मिली या फ़ातिमा, ए मिली इन्नी ला उग़नी अन्क मिनल्लाहि शैया, ए फ़ातिमा मेरी लख्त जिगर, तुम नेक काम कर लो, कल क़यामत के दिन मैदान महशर में तुम्हारे काम नहीं आऊँगा। कितनी दर्द सोच के साथ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा को इस तरह से नसीहत फरमाई, या सफ़िया अम्मत रसूलिल्लाह, ए सफ़िया मोहम्मद की फूफी, तुम नेक काम करो, मैं कल क़यामत के दिन तुम्हारे काम नहीं आ सकता हूँ कि मैं हुजूर की फूफी हूँ और यह कहे मैं हुजूर की बेटी हूँ। वहाँ ये सिलसिला नहीं चलेगा। अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ के कुत्ते का जिक्र कुरान में किया, क्योंकि वो नेक लोगों के साथ चल पड़ा। कुत्ता नेक लोगों के साथ हो गया तो अल्लाह ने उसका जिक्र किया कुरान के अंदर, वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराअहु बिलवसीत लव इत्तलअत अलैहिम लवल्लैता मिनहुम फ़िरारा वला मुल्लैता मिनहुम रुअबा। आप समझिए कि कुत्ता जैसा नापाक जानवर अल्लाह ताला ने देखा कि हमारे बंदों के साथ हो लिया है तो उसका जिक्र कुरान में आया। और नूह का बेटा कनान काफिरों के साथ गर्क हो गया और नूह अलैहिस्सलाम पुकारते रहे, या बनैया कम आना वाला तकुम माल काफिरीन, अरे बेटे आओ मेरे साथ कश्ती पे सवार हो जाओ, अहले ईमान के साथ ईमान ले आओ। उसने कहा अब्बा मैं जूदी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, बच जाऊंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तड़प उठे, कहा ला असमल लकल यौम, आज के दिन कोई बचाव की सूरत नहीं बेटा। फ़हाला बैनहुमुल मौज फ़काना मिनल मुग़रक़ीन, एक मौज आई और सैलाब के अंदर पानी के अंदर ले जाके डुबो दिया। कनान का बेटा नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान कुफ़ार के साथ था, उसका जिक्र शर के साथ अल्लाह ने किया, एक कुत्ते की ज़ात को अल्लाह ताला ने। तो तक़वा परहेज़गारी ही अल्लाह को महबूब और पसंदीदा है।
آج جو لوگ کسی بھی مسئلے میں اللہ نے عہدہ آپ کو دیا، اس کے ذریعے اللہ نے آپ کو بڑی دولت عطا کی، بال بچے عطا کیے، اچھا خاصا مکان بن گیا، بلڈنگیں تیار ہو گئیں، طرح طرح کی سواریاں ہاتھ آئیں، آپ کو بجائے گھمنڈ کے اللہ ہی اور خدا کی خدائی کا اقرار کرتے ہوئے سر بسجود ہونا چاہیے تھا۔ لوگ آپ نہیں سمجھتے، ہیٹی سمجھتے ہیں مسجد میں آنا، یہ بالکل صحیح بات ہے، ان کو غرور ہے اتنا گھمنڈ کی مسجد ہے۔ یہ مسجد نہ آنے کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے، غفلت تو اپنی جگہ پہ ہے۔ آج دیکھو میں صاف کہہ دیتا ہوں، مجمع آ رہا ہے تو سب حاضر ہے کہ سب دیکھیں کہ ہاں ہم آئے ہیں نماز پڑھنے، اور جب مجمع کم ہو جاتا ہے تو ایک ہفتے تک کوئی نہیں دکھائی دیتا۔ آپ کس کو دکھانے آئے ہیں؟ کس کے سامنے سر بسجود ہونے آئے ہیں؟ یہی نہ کہ آج لوگ دنیا والے آئے ہیں 100 200 500 آج مسجد میں، ہمیں دیکھ لیں کہ ہم بھی آئے ہیں، اور جب 4 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں 5 وقت کی تو اس میں آپ ایک ہفتہ نہیں دکھائی دیتے۔ یہ جمود، یہ تعطل، یہ کب ٹوٹے گا؟ آپ کب اللہ کے سامنے جھکیں گے؟ کیا مراکش کا زلزلہ جس نے محلات کے محلات دھسا دیے اور لکھا اخبار والوں کو سب سو رہے تھے، ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے بعض قوموں کو ہم نے ہلاک کیا اس حالت میں کہ وہ سو رہے تھے، ان کو چیب جبی ہونے کا موقع نہیں ملا۔ یہ لیبیا کا سیلاب کتنے محلات کو اجاڑ کر دیا ہے، کتنے لوگ بہ گئے۔ تو کیا ہم اس چیز کے منتظر ہیں؟ خدا نخواستہ نعوذ باللہ، اللہ پناہ کہ ایسی کوئی آفت آئے جس میں ہم چیخ پکار کریں اور اللہ ہماری نہ سنے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے دربار سے دوری عین آپ کا گھمنڈ ہے، آپ کا غرور ہے، آپ کا تکبر ہے، ورنہ آپ کے اندر اگر تواضع، انکساری عاجزی ہوتی، ساری نعمتوں کو اللہ کی طرف سے سمجھتے، آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنے عقل سے کما رہا ہوں، اس لیے آپ کے دل میں اچھی بات نہیں اتر رہی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی تمام تر باتوں سے آپ توبہ کریں، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ اس بات کو سن لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم باہل الجنت کل ضعیف متضعف، کیا میں تمہیں اس شخص کے بابت نہ بتا دوں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، اور لوگوں میں وہ ضعیف اور کمزور سمجھا جاتا ہے۔ لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر وہ قسم کھا لے اللہ کی تو اللہ اس کے قسم کو پورا کر دے گا۔ دیکھنے میں تو آپ کی نظر میں کمزور، ضعیف اور کیا کیا فرسودہ اور 3rd کلاس کا آدمی، لیکن نیک کتنا ہے؟ اتنا نیک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر اللہ کا حوالہ دے کر قسم کھا لے تو اس کے بعد اللہ پوری کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرکم باہل النار، کیا میں جہنمی کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ آپ نے فرمایا کل تل جواد متکبر، ہر سرکش متکبر وہ جہنم میں جائے گا۔ ابو جہل کا حال دیکھا، ابو لہب کا حال سنا، قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا۔ یہ کیا تھا؟ ان کا غرور کھا گیا، ان کا گھمنڈ انہیں کھا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو جو تعلیم دی ہے وہ ایک اور چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا، یہ بات ارشاد کی، ہر سرکش، ہر متکبر، تو ایک صحابی کے دل میں سوال پیدا ہوا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا والے ہم لوگ سب سمجھتے ہیں کہ ہمارا کپڑا اچھا ہو، ہمارا جوتا اچھا ہو،
تو یہ تو نہیں آتا ہے تکبر اور گھمنڈ میں. صحابہ کرام ایسے نکال لیتے تھے ایک ایک بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت کر کے اس پر مطمئن ہو جاتے تھے. آپ نے فرمایا کہ اللہ جمال یحب الجمال, اے میرے صحابی اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی پسند کرتا ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ سنو, متکبر وہ ہے جو حق کا انکار کر دے اور لوگوں کو حقیر جانے. حقیر ذلیل, اس کی نظروں میں غریب حقیر نظر آ رہا ہے تو لوگوں کو ذلیل اور حقیر سمجھے اور حق کا انکار کرے, یہ ہے تکبر. صاف کپڑا پہننا, اچھا کپڑا اللہ کو تو بھی اچھا لگتا ہے, اللہ پسند فرماتا ہے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمائے, میرے دوستوں اور بھائیوں, حق کا انکار ایک تو ہوتا ہے زبان سے, دل و دماغ سے علی الاعلان, اور ایک ہوتا ہے عملی طور سے انکار. ہزار سنتے رہے اللہ کی بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, مگر آپ کے دل میں بات نہیں بیٹھتی. 2 ہفتہ 3 ہفتہ نماز کے طریقے بتائے, کسی بھی مسئلے کو بغیر دلیل نہیں بتایا, ہر ایک مسئلے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کیا, مگر لوگوں کے دلوں میں اتنا کھوٹ پنی ہے کہ پیر سے پیر ملانا ان کو پسند نہیں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر لے. کیا ہوگا قیامت کے دن ایسی نماز کا حال؟ ابھی میرے دوستوں اور بھائیوں ٹائم کم ہے, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صرف اللہ کی ذات کو کبریا, عظمت اور بڑائی زیب دیتی ہے اور کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے. جس نے سر فخر اٹھایا ہے, جیسے بلبلا اوپر اٹھتا ہے پانی کے, فوراً ٹوٹتا ہے, پھر اس کا انجام وہی ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں, آپ فخر و غرور, گھمنڈ دولت پر, علم پر یا اپنے عمل پر کہ بڑے نمازی ہیں, گھمنڈ نہیں. ہما وقت اللہ کے سامنے عاجزی سے ہاتھ پھیلائے کہ اللہ جو کیا ہے کر رہا ہوں, اللہ قبول فرما. یہ اصل چیز ہے میرے دوستوں اور بھائیوں, ورنہ کہ ہمارے اور آپ کے اعمال منہ پہ مار دیے جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے متواضع تھے, یعنی کتنی انکساری تھی, کتنی عاجزی تھی زندگی میں. پوری آپ کی سیرت طیبہ احادیث کی کتابوں میں مذکور ہیں, سیرت کی کتابوں میں مذکور ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ادنا آدمی ایسے ہاتھ پکڑتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک بات سن لیجئے, فوراً ہاں بتائیے کیا ہے, کیا چاہیے, کیا ضرورت ہے, کیا پریشانی ہے. انہیں سے ہم کو یہ درس ملا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من تواضع اللہ رفعہ اللہ, جس نے تواضع اختیار کیا, عاجزی, انکساری, گھمنڈ غرور نہیں, نہ زبان میں نہ انداز زندگی میں, اللہ اس کے درجے کو بلند کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بلند کر دے گا. اور جس نے گھمنڈ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو تواضع اختیار کرتا ہے وہ اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے, حقیر, میری کوئی حیثیت نہیں, اور لوگوں کی نظر میں بہت بڑا مانا جاتا ہے. ارے بھائی اس کی بات کر رہے ہو, ماشاء اللہ الحمدللہ. اور جو آدمی متکبر ہوتا ہے اپنے جی میں بہت بڑا بنتا ہے کہ ہم جیسا ہم چما دیگرے نے, ہم جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے, یہ اس کا نعرہ. تو لوگوں کے نظر میں وہ حدیث کے الفاظ ہے کہ سور اور کتے سے بدتر ہوتا ہے. اس کی شخصیت بہت رسوا کن ہوتی ہے اور لوگ اس کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے. میرے دوستوں اور بھائیوں, مرور عرصت کبریا و منی کہ ملکش قدیم است و ذاتش غنی, صرف اسی ذات کو کبریا, تکبر, بڑائی زیب دیتی ہے کیونکہ اسی کی ذات پرانی ہے, قدیم ہے, اور اسی کا ملک پرانا ہے. میرے دوست اور بھائیوں, ہم اور آپ ذرا اپنے آپ کو تولیں اور دیکھیں کہ کیا حال ہے, کہ ہم کس خانے میں چل رہے ہیں. یہ اذان آپ کہتے ہیں, یہ بار بار بات کہی جاتی ہے, ہمیشہ یہی کہی جاتی ہے, نماز نماز نماز. اللہ اکبر,
ارے نماز تو وہ چیز ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر آپ تھے اور الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں میری امت کے لوگوں نماز نماز نماز، اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال کرنا۔ عورتیں تمہارے ماتحت ہیں، قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا ان ماتحتوں کے بارے میں۔ دم واپسی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز۔ آج ہم اللہ کی نعمتوں کو پا کر بھول گئے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کرنے سے قاصر ہیں، اپنے آپ کو پیچھے کیے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ گھمنڈ کی، غرور کی نشانی ہے لوگوں کی، اور اس کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ گھر پہ نماز نہیں ہوتی ہے، ذلیل اگر آپ کو ذلت لگ رہی ہے مسجد میں آنا تو نہ آئیے، ہزاروں کے سامنے کیا ضرورت ہے؟ جمعہ میں بھی نہ آئیے۔ اگر آپ کو ذلت لگ رہی ہے، انسلٹی ہو رہی ہے، آپ خفت محسوس کر رہے ہیں کہ مسجد میں آئیں گے تو ملا جی کہلائیں گے، یہی وہ چیز ہے جو ہم کو اور آپ کو اللہ کے دربار سے روکے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ آ کے لوٹ گئے، ڈیوٹی دے دے کر کے لوٹ گئے، پرتا نہیں پڑا شاید ان کا۔ کیا ہے یہ؟ کیا مولانا ہمارے لڑکا کے لیے، ہمارے ابا کے لیے، ہماری امی کے لیے، ہمارے بھانجا کے لیے، بیوی بچوں کے لیے دعا کرا دیجئے۔ بہت خوشی ہوتی ہے کہ کم سے کم آپ نے یہ تو سمجھا کہ ہاں اللہ کے بندے جو دعا کریں گے آمین ہوگی تو ضرور اس کا رسپانس اور فائدہ ملے گا، لیکن آپ کیوں نہیں آتے اس دعا میں شریک ہونے کے لیے؟ آپ کیوں نہیں حاضر ہوتے 5 وقت کی نماز میں اور دعا کریں اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنوں کے لیے؟ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، زیادہ نہ کہہ کر کے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تواضع، عاجزی، انکساری اپنائیں اور اللہ کے حضور اپنے آپ کو ڈال دیں۔ اسی میں کامیابی ہے۔ وقت آئے گا، حالات بدلیں گے، اللہ کو پکاریں گے، آسمان پر آواز نہیں جائے گی۔ اللہ کو آپ پکاریں گے، سنوائی نہیں ہوگی۔ آج سنوائی کا موقع ہے تو آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم تمام لوگوں کو اس دو انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطانی حرکتوں سے، گھمنڈ غرور سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔